السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک، عید مبارک۔ اور ان کی اجازت سے میرا جو آنا ہوتا ہے اپنی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، یہ میرا آنا بھی آپ کو مبارک۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک اپنا دل میں آنا وہ بھی اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ان کی مرضی سے آنا بہت بڑی بات ہے، تو اس چیز کا شکر تم لوگوں کو نہیں ہے۔ بس رسمی چیزیں کرتے ہو جو عادتاً ہوتی ہیں، وہ اچھی تو ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ لوگ کہ نبی کریم سے محبت اور قرب اور ان کے لیے رونا، ان کو سوچنا، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وقتی جذبہ ہوتا ہے، وقتی جذبے کے شور مچا دینا، نعرہ مار دینا، تھوڑا سا رو لینا۔ پھر کوئی بدتمیزی کی بات کروں تو کہ ہم لوگوں کی محبت آپس میں زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے بدتمیزی کی بات کرتا ہوں، محبت کی وجہ سے جسے دکھوتی اتنے جا کھلوتی، یہ محبت کی وجہ سے کیا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک۔ باتوں میں سے بات یاد آ جاتی ہے، بنگالی تھا ایک بیچارہ، اس کی زبان ایسی تھی، تو بچے کبھی کرتے ہیں شرارت تو وہ کہتا ہوتا ہے ہم تم کو ٹھیک کر دے گا، ٹھیک۔ بچے چپ ہو جاتے تھے، جب ادھر منہ کرتا تھا ادھر کہتے ہیں تم کو ٹھیک کر دے گا، ٹھیک، تو میں بھی تم لوگ کو ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک۔ عید مبارک ہو گئی ہے، رمضان مبارک ہو گیا ہے، اور میدان سب سے بڑا بیٹھا ہوا تمہارے اندر کالا جن، اس کا نام آج سے میں نے محبت سے کالا جن رکھا ہے۔ ہاں، سب کو ڈرا کے رکھا ہوا اس نے، اور یہ بتا مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، خدا پکڑ سکتا ہے، جس کو خدا ڈھیل دیتا ہے۔ آقا جی کہتے جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ آقا جی کی یہ بھی بات یاد رکھنا، یہ کالے جن سے احتیاط کرو، یہ طارق پولیس والا، ہاں، یہ ابھی تک اولاد کی طرح ہے، تو بہت مغرور ہے اپنی چلاکیوں پر، اس کی چلاکی سب پھوسی سے نکل جائے گی۔ یہ بعد آنے والا نہیں ہے، بعد آئے گا، جیسے کہتے ہیں خدا کر ایسا ہو نہ ہو، تمنا نہیں کرتا ایسا ہو۔ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، جس چیز سے خدا منع کرے یا رسول اللہ منع کرے، ہاں جی، ان کاموں میں گڑبڑ کرنی ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے صاف ستھرا نکل جانا۔ بتاؤ، یہ ایسے کرتا ہے، لیکن جب پتہ لگ گیا ہے کہ چیز خدا نے کہی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ نے کہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگر ایک عرصہ گزر بھی جائے جو غلط کام کرتے ہیں اور اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے ہیں، تو میں ان کو پکڑ میں لے آؤں گا۔ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگر کچھ عرصہ گزر جائے، کوئی عرصہ گزر جائے، کوئی عرصہ گزرتا صاف ستھرے نکل آتے ہیں نا، جیسے کالا جن صاف ستھرے آتا ہے۔ مجھے اس کا ڈر تو نہیں ہے، محبت اس کی ہے کہ میرے بہت سے کام کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن بیچ میں ڈنڈی مارتا ہے، وہ آپ سمجھتے ہی ہیں۔ تو ڈنڈی اس کو مارنے دوں یا ڈنڈی سے اس کو روک دوں؟ دیکھو سارے کیا کہتے ہیں، دل میں کہو، زور سے نہ بولو۔
ڈنڈی مارتا ہے. بیٹا سیدھا ہو جا، 100 دن چور کا 1 دن ساتھ کا. تو آج رمضان کی پہلی ہے، سچی توبہ نکال، اور جو کچھ کیا ہے وہ سب کو تو مت بتا، مجھ کو خط میں لکھ کے بتا دے اور میرے حوالے کر دے. ہاں، جو حوالے نہیں کرے گا وہ میرے خود ہی حوالے ہو جائیں گے. کتنے تھے یہاں پیر بن گئے تھے، بہت سے واقعات ہیں. یہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتہ نہیں. یہ سب سے بڑی بات میں نے تم نے کہا کہ جو ایک تم کو یہ خوشخبری کی تھوڑی چھوٹی ہے، ایک اپنی مرضی سے آؤں پھر بھی اچھا ہے. ایک آقا کی مرضی ہوتی ہے تو ان کی مرضی سے میں آتا ہوں، ان کی مرضی سے میں جاتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے تمہارے لیے. تم تو نہیں کہتے ہو، میں ان کی وجہ سے کہتا، اپنی وجہ سے. آنا میرا مبارک اور جانا میری مبارک، ان کی یاد دلاتا ہوں. ان کو نہ پایا تو کیا پایا. رواجی رسمی چیزیں کرنا، لیکن پھر آتے ہیں وہی جو محبت سے میں کہتا ہوں، وقتی جذبہ، پھر جتنے دکھ ہوتی اتنے جا کھڑوتی. یہ ٹھیک تو نہیں ہے. تو ہنس کے کہتا ہوں اور رلانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں. تو کھوتیا نہ بنو، بندے دے پتر بنو. ہاں سمجھ جاؤ، نہیں تو دانتوں کے بھوت، باتوں کے بھوت ہیں. مثالیں جو دی گئی ہیں یہ ایسے نہیں دی گئی ہیں، لیکن اس چیز میں اس چیز کا دھیان زیادہ رکھتا ہے. جو چیز زبان رسول پہ آ جائے یا قرآن میں آ جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہے، جسے کالا جن تمہارا صاف ستھرا نکل جاتا ہے، ادھر نہیں نکل سکتا. کہ زبان مصطفیٰ تھی وہاں اور اللہ تعالیٰ کی آیات تھی. تو جس کو دیر سے پکڑا جاتا ہے تو آقا جی کے مفہوم میں ہے، اس کو پھر چھوڑا نہیں جاتا. یہ میرا احسان ہے، میں اس کالے جن کو بتا دیا ہے. ہاں، ساری دنیا کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے اور سب سے بنا کے رکھی ہوئی ہے. ہاں، شیطان کی ماں سے شادی کی ہوئی ہے، وہ سکھاتا ہے تجھ کو. تجھے میں نے تنبیہ کر دی ہے، میرا احسان ہے، تیری بچت ہو جائے. خدا نہ کرے پکڑا جائے، پکڑا گیا تو پھر مجھے نہ کہنا میں نے تو پیشن گوئی نہیں کی. یہ بات بتائی ہے، حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بڑی قدر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بڑی قدر ہے. کہ خدا نے کہا وما ينطق عن الهوى، یہ بات کرتے خود نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحی، ہمارے بولنے سے بولتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اچھا جی، بات ہو گئی. یہاں کڑوی ہے لیکن اس میں فائدہ ہے سب کا. اسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور بھی بیچ میں چھپے ہوئے ہوں گے، بیٹھے ہوئے جاچوس کمبخت. دیکھنے آیا مجھے. اچھا بھائی، وہ کیا پاکستان کا میں نے ان کو کہا تھا، پتہ نہیں بھائی. یہ بات میں نے چلائی ہے، چلی نہیں، اس کو چلاؤ. تو سلسلے میں ہو یا نہ ہو، آقا کا امتی ہے، اس کو اجازت ہے. تو یہ آقا جی کے الفاظ ہیں، جو آقا پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم بنائے. اس کو پھیلاؤ اور اس بات کو آقا جی والا پاکستان کہو. اس کو کسی کے باپ کا نہیں ہے. اس بے وقوف جو مر گیا ہے اور نمازیں وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، اور ان کو ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. یہ چند دن میں ٹیلی ویژن وقت دکھاؤ، نماز نہیں پڑھتا تھا. تب بتاؤ
اب اس کو کافر کہو گے مسلمان کہو گے. اس کی جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، عورتوں کو لے کے اس کی قبر پہ جاتے ہیں. وہ انگریزی لیڈر بدبخت ہے، کم بخت ہے یا کیا ہے خدا جانے، لیکن اس کو نبی کریم کے معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی. اور نبی کریم کو کچھ سمجھتا تو ان کی زیارت کو بھی جاتا. کبھی اس طرف نہیں مرا، اولیاء اللہ مرتے ہیں اس طرف جاتے ہیں. کبھی وہ گیا ہے وہاں سلام پڑھنے. پہلے الطاف حسین کے گاتے تھے، اس کی شامت آئی نا. ابھی شامت کب آتی ہے دیکھو. عورتوں کی باتیں کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ہیں ان کو ڈیزل بولتا ہے. سنا ہوگا، عالم وارث انبیاء ہوتے ہیں، ان کا لحاظ ہوتا ہے، شرم ہوتی ہے. بے شرم ڈیٹ. ویسا تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن سمجھ گیا نہیں. پہلے دوسرا فتنہ مچایا، اس کو صاحبہ کہا بولا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور پیچھے لگے یہ ان کے لیے رزق کھولے گا، یہ کھولے گا. کتوں کے ساتھ سوتا ہے، اس کی اچھی علامت ہے. ہم نے اس سے کیا لینا ہے، لیکن رہنمائی نہ کرے. یہ رہنمائی کے لیے کوئی آدمی ہونا چاہیے. رہنمائی ایسے سے نہیں ہوتی ہے جو کتوں کے ساتھ سوئے اور گالیاں نکالے. اور اس کو پوچھا جائے یہ لڑکی کس کی ہے، یہ سب تم کو پتہ ہے، میں نے اس چیزوں سے کیا لینا ہے. یہ غیبت ہو جاتی ہے. لیکن رہنمائی کے لیے ایسے آدمی کو آگے کرنا، یہ تمہاری عقل مندی ہے یا تمہاری بے وقوفی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں شکلیں نکال کے، میری شکل کو دیکھنے آئے ہیں. خدا سے نعمت ملتی ہے، آقا جی وسیلہ تمہارا بنتے ہیں. ہاں جی، اس کا پاکستان پتہ نہیں اس لیڈر کا جو لوگوں کی رہنمائی کرنے لگ گیا. ہاں جی، قائد اعظم کے شعر بنا دیے. پہلے الطاف حسین کے شعر بنائیے، وہ ختم ہو گئے. اب عمران خان کے شعر بناتے پھرتے ہو، اور ایک دوسرے کی صفائیاں اور وکیل رکھتے ہو. اور اس کا دیکھا کیا حال ہوا. ووٹ کو عزت دو. اس نے جدھر رسول اللہ کا مسئلہ تھا عزت دی. اب تھوڑی سی سفارش کیا، قبول کر لی انہوں نے. شاید بچ جائے یا شاید مارا جائے. مارا جائے بھی اچھا ہے، بچ جائے بھی اچھا ہے. ہم کیا کہیں اس میں، ہم نے کوئی کمی تو اس سے پوری نہیں کرنی ہے. لیکن یہ باتیں سنانے سے کیا فائدہ. تم کو آقا جی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ حیات النبی موجود ہے. ان لوگوں کی کیا پڑی ہوئی ہے تم لوگوں کو، یہ کم بخت بدبخت جو پھر رہے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. چھوٹی عمر کی لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے انداز دیکھو. آدھی وہ ننگی ہوتی ہیں، یہ خود بھی آدھے ننگے ہوتے ہیں، ننگوں کی طرح ہوتے ہیں. یہ مسائل میں اس چیز کا دخل نہیں ہے. پتونے پہنتے ہیں، ٹائیں پہنتے ہیں. ٹائیں میں کیا رکھا ہوا ہے، ہم قابل ہیں. انگریزوں کی تقلید. پتونے پہنتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات ہے. اس سے پاجامہ اچھا نہیں ہے. یہ مسائل سے تعلق اس کا نہیں ہے. پاجامے پہنا کرو. قومی لباس بھی سمجھ لو اس کو، اس میں انسان ڈھکا چھپا رہتا ہے. آقا جن کا یہ حیا ایمان کی علامت حیا ہے. حیا ساری خیر، جتنی زیادہ ہو جائے. ویسے حرام تو نہیں ہے پتون میں کہہ رہا ہوں، لیکن تم لوگ زیادہ اس طرف مائل ہو جس چیز سے آقا جی کے دل میں خوشی آئے، نہ کہ ان کے دل کو رنج ہو، غم ہو. پتونے ٹائیں پہنے ہوئے کم بختوں نے. حرام حلال کی بات نہیں ہوتی ہر بات میں، کوئی محبت کی بات ہوتی ہے. تو آقا جی سے محبت کا ثبوت دو ان کو. آگ لگاؤ ان ٹائیوں کو، ان پتلونوں کو. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے جا کے وہاں آگ اگل دو جا کے وہ تو ٹائی حرام کہتا ہے، وہ تو یہ ہے، وہ ہے، وہ پتلون حرام کہتا ہے. پتلون حرام نہیں ہے، حلال ہے. ننگے ہو کے پھرو، مجھے کیا چڈی پہنو.
چڑیاں بھی پہنتے ہو کہ اور تو تمہاری باتیں کروں، اصلاح کی نیت ہے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ وہ آصف کی اپنی پوٹ کھل گئی، وہ کہتے شرم کرو، اے کوئی حیا کرو، اے کوئی حیا ہوندی ہے، اے کوئی شرم ہوندی ہے۔ وہ آصف، کیا نام ہے؟ خواجہ آصف شریف، اس کی پوٹ کھل رہی ہے۔ یہ دوسروں کہتے ہیں آپ میاں فضیلت اور میرا مطلب ہے کہ میں نے ان سے لینا دینا نہیں، لڑائی نہیں ہے، یہ رہنمائی نہ کریں کہ خود تو گڑھے میں گرتے ہیں یا گرنے والے ہیں، یا خدا بچا لے توبہ نصیب ہو جائے سب کو تو اچھا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اور جو ان کے ساتھ میل جول محبت رکھتا ہے وہ ان کے جیسا تو نہیں ہے، لیکن ان کے جیسے ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ رسول کے خلاف ہوتے ہیں فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، انکم اذا مثلہم، تم ویسے تو نہیں ہو لیکن ان کے مثل ہو گئے ہو۔ دیکھا، مرو کدھر جا رہے ہو؟ آقا جی زندہ موجود ہیں حیات النبی، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اب بھی ہیں، کل بھی ہیں، ہمیشہ ہیں۔ ان کی ابتدائی حالات انتہائی حالات پہ ایسے جا رہا ہے کہ اس کی سمجھ میں آنا مشکل ہے۔ جیسے کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ اس کو اتفاق ہوا، دیکھا آقا جی حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے سلام دعا لی، اس نے دل میں آیا کہ لوگ وہاں سلام پڑھنے جاتے ہیں، یہاں بیٹھے وہ کیسے سلام کا جواب دینا ہوتا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ تو آقا جی نے اس کی طرف دیکھا اخلاق سے اور کہا کہ میں وہاں بھی ہوتا ہوں، میں وہاں بھی ہوتا ہوں، یہاں بھی ایسے بازوں کے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے بھائیوں میں موجود ہیں ایسے، جب چاہیں جہاں موجود ہوں۔ وہ آقا جی کی طرح تو نہیں ہے، آقا جی کی روحانیت کا فیض ادھر سے ملا ہے، ان کو بھی ایسے ہوتا ہے کہ جہاں مرضی جب چاہے موجود ہو۔ اللہ تو ایسے سلسلے میں تم آئے ہوئے ہو، شکر خدا کا نہیں کرتے ہو میں تم کو ملا ہوا ہوں، اور بھاگتے پھرتے ہو ان کے پیچھے جو عورتوں کو رکھی ہوئے ہے چھوٹی عمر کی، اور ان کے انداز، ان کی چیزیں دیکھتے ہو، کیا اس کی تفسیر کرنی ہے؟ مزہ آتا ہے نا دیکھنے میں، یہ رہنمائی کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے۔ میں خبیث تو نہیں کہتے ہم ان کو، لیکن خبیث ہوں گے نہیں ہوں گے خدا جانے۔ اس سے بڑی خباثت کیا ہے؟ ماحول خراب کرنا، میاں بیوی کی محبت کا معاملہ دکھانا، دکھاتے تم دیکھتے رہتے ہو، ادھر تم کو جوش نہیں آتا، غیرت نہیں آتی، تمہاری ماں بیٹیاں بہنیں یہ سب دیکھتی ہیں، یہ ماحول کو خراب کرتے ہیں آگے، یہ مفسد ہے، مفسدین فی الارض ہے۔ اور بولوں یا کافی ہے؟ چلو میرے خیال کافی ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تمہاری ماں بہنیں ایسی چیزیں دیکھتی ہے، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگی، رہنمائی، اور پاکستان زندہ باد ہو رہا ہے، اور دوسرے ملکوں کی خبریں، وہ بھی آگے تمہاری عورتوں کو شادی کر کے وہاں جسم فروشی کرتے ہیں۔ میں خبریں تو سنتا رہتا ہوں، لیکن اصلاح کی نیت سے کہ جتنی اصلاح میرے سے ہو جائے۔ آقا جی کہتے ہیں ایک آدمی کو بھی تو اگر خدا کی طرف لے آئے تو مثال دیے کہ بڑی نعمتوں سے اچھا ہے کسی کو نکال دینا مصیبت سے۔ تو اس لیے سناتا ہوں، یہ باتیں سنو گے تو تم بھی اوروں کو بتاؤ گے۔ آقا جی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی تم کو پتا تو بتا دیا کرو، حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کہا، ان کی بات کی قدر ہوتی ہے۔ اور کیا کہوں، دل سے تو نہیں کہتا ہوں، جو ان کی بات سے ضد کرے، ان کی بات کا توڑ کرے، جو کرے توبہ کرے تو اچھا ہے، تو اس کو یہی لکھ دی لعنت۔
اور جوش میں آؤں یا کافی ہے؟ دیکھ رہے ہیں مجھے غور سے. چلو ختم کرتے ہیں. چائے وائے نہیں بنائی کوئی؟ میں چائے وائے نہیں بنائی، میرا منہ دیکھ رہا ہے. اچھا بھائی، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، پانی دینا. ہر وقت اٹھی ہوتی ہے، اس وقت میری وجہ سے اٹھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. یہ میں کہوں میرے ساتھ کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ. العرب یحمون النذیر ویجیرون الدخیل. انتم سید العرب والعجم دخلنا علی اللہ ثم علیکم یا سیدی یا رسول اللہ فاجیرونا فاجیرونا. اللہ دھماکہ آ گیا، قبول کر لیا انہوں نے. یہ میں واللہ خود نہیں کر سکتا، یہ بھی آقا جی نے بتایا ہے کہ اللہ کی ذات میں سے فیض آتا ہے کہ یہ سچ کہتا ہے. تم نہ مانو مگر حقیقت ہے. مجھے حضرت مصطفیٰ سیدنا محمد سے آگے بولنے کی باتیں نہیں ہیں. کم عقل ہو، یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے ہو، ماحول تمہارا خراب ہے تو بات کا مطلب غلط نکالو گے. اب بھی باتیں نکالیں گے. جاچوس کے بچے شیطان بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں. مجھے سپورٹ ادھر سے ہے. آقا جی کہ ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، ہم نے تم کو رکھا ہوا، ڈٹ کر کہو. تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم کسی کو کہو تو میری طرح باتیں مت کرو. ایسے کہو کہ تمہارا بھائی شیخ امین ایسے کہتا ہے، پھر وہ میری بات کا نوک ٹوک کرے گا. اس کو پتہ چل جائے گا کہ آقا جی کے احمد کی نظر ہٹ گئی، ہر بلا اس پر گرے گی، شیطان پر. میں معمولی آدمی ہوں، قسم بھی کھا سکتا ہوں، لیکن میرا معمولی اتنا بڑا ہو گیا ہے. یہ کس نظریے سے کہ آقا جی سب نبیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، بتا دیتے ہیں مجھ کو. جیسے میری والدہ کی بات تھی، میں نے والدہ کو کہا کہ آقا جی کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا پتر ایسیاں گلہ نہیں پوچھتے. تو آقا جی نے مجھے بتا دیا. کہا تمہاری والدہ نے کئی دفعہ مجھے دیکھا ہے. آقا جی نے بتا دیا، لیکن وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی. اچھا جی، میں چلنے کی کوشش کرتا، میرے خیال زیادہ باتیں کرنے سے آدمی تھک بھی جاتا ہے، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. محبت کی وجہ سے آ جاتا ہوں، اور تمہارے دل میں قدر اگر ہوتی تو قدر کر لے. قدر ہے، بس ظاہری قدر ہے کہ باتیں سننا کیا گپ مارنی ہے. رسمی اور عادتاً دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ کرتے ہو. یا جذبے میں کوئی جو آگے کوئی بات کر دیا، رو دیا، پھر وہی محبت سے کہتا ہوں، جتنے دکھ ہوتی اتنے جا کے ہوتی پھٹے منہ. میری ایک ایک پر نظر ہوتی ہے، نظر گھما دیتا ہوں. پانی دینا. ان کو نہ پایا تو کیا پایا. یہ چاہیں تو
شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ، شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ، شیخ چاہے دکھائے محمد ابھی، شیخ چاہے دکھائے محمد ایسے کر کے دکھایا ہے مجبوراً، اور حکیم الامت اس کو بنایا. آقا جی نے نہیں بنایا اس کو. ایک دفعہ بات چیت چلی، اتفاق ہوا، آقا جی نے کہا گنگوئی جہاں سے میرے معجزوں میں بھی شک رکھتا تھا، بتاؤ. یہ تبلیغی جماعت والے نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، چلہ دے دو، چلہ دے دو ان کو. آقا جی کے حق میں جی چراتے ہیں، میلاد شریف کو نہیں مانتے، بولتے بھی نہیں ہیں. گشت کرو گشت، پھر یہ گشت کر، سب پتہ ہوگا تم کو. تو خدا ان کو ہدایت دے. آقا جی کا میلاد منانا ہمارے لیے فرض سے بھی زیادہ ہے کہ یہ خوشیاں، یہ رمضان، یہ چیزیں، یہ سب آقا جی لے کے آیا ہے. صحابہ کو فرماتے تھے علم کنتم ضلالن، کیا تم بھٹکے ہوئے نہیں تھے؟ فہداکم اللہ بھی، خدا نے تم کو ہدایت دی لیکن میری وجہ سے. علم کنتم فقراء فاغناکم اللہ بھی، تم فقیر نہیں تھے، خدا نے تم کو غنی کیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. آقا جی نے کہا، اور بھی ایسی باتیں کہیں، سمجھ گئے نہیں؟ تو یہ ان کا حال ہے. اچھا میرا دل خوش کرو، دیکھتے ہیں. شکر ہے نسبت رہبر سے شاہ کی نظر ملی، شکر ہے تجھے نہیں اس کو کہتا ہوں، یہ پاگل کا بچہ، وہ پاگل کا بچہ. زیادہ زبان کھولے گا نا، گلا بھی کاٹ دوں گا، زبان بھی کاٹ دوں گا. ادھر آ. خدا کا تم سب کی قسمت کھلی جیسے اس کی کھلی. ادھر بیٹھ. زیادہ بات کرے گا نا، زبان بھی کاٹ دوں گا، گلا بھی کاٹ دوں گا. آقا جی کو دیکھا یا نہیں؟ آپ کی وجہ سے کھڑے تھے. جب بس جا. خراب نہ کرنا اس کو. کوئی کسی کے منہ پہ تعریف کرے اس کو چھری سے کاٹ دے. آقا جی کہ اچھا ہے، تمہاری ایسی قسمت ہے، جڑا ہوا ہے نا. خاص گلے سے لگ. میں اس کو تم کو آقا جی کے آگے پیش کرتا ہوں. نہ سمجھ میں آئے تو بولو واللہ عالم. اعتراض نہ کریں نہ اعتراف کریں. جپی ڈال لے نیچے، اندر نیچے سے، اندر سے ہاں. اچھے. اب آقا جی سے کچھ باتیں کروں گا. ویسے اللہ اللہ اللہ.
دوستی پکی ہو گئی، چھٹے گا تو نہیں منا، مر جائیں گے نہیں چھٹے گا، چل جا خدا حافظ. یہ پاگل کا بچہ. اور من مل کے تیری قسمت کھل گئی ہے یا نہیں؟ یاد کریں گا بیٹا. دیکھتے ہیں رنگے آقا رنگے ہو، سنا مزہ آ جائے ایمان میں. شیخ کی گرد حالا ہے ایک نور کا، شیخ کی گرد حالا ہے ایک نور کا. سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی سے اللہ کبھی سے آقا کبھی. ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا، ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا. نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے، نبیوں پہ حکمران محمد ہے. چاہے تو شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ، شیخ کے ہاتھ میں رحمت مصطفیٰ. شیخ چاہے دکھائیں محمد ابھی، شیخ چاہے کر کے دکھایا ہے. بکواس کر رہے تھے. میں نے کہا میں کافر ہوں، تمہارے پاس یہ کرم ہوتا میں جب چاہوں آقا کو دکھا دوں. کر کے دکھایا ہے. تمہارا یہاں کوئی شیخ زندہ یا مرا یا ماضی ایسا ہے جو بیٹھے بٹھائے آقا جی کو دکھا دے؟ ہم نے دکھایا ہے. اللہ آقا جی کو بہت بڑی عظمت حاصل ہے. یہ لیلۃ القدر، یہ چیزیں سب آقا جی کے طفیل تو حاصل ہوئی ہیں. اور کس کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں؟ جن سے ملنا جلنا ٹھیک بھی ہے اور نہیں بھی ٹھیک ہے. جو نبی سے محبت دل سے نہ کرے اور ان کے نقص میں وہ جیسے شریک رہے، اس سے کیا محبت کرنی؟ میں یہ باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، یہ قائد اعظم کی دوسری. پھر کو ایسی باتیں دکھانی نہیں چاہیے. آقا جی کہتے جو نماز کی جماعت سے حاصل نہیں ہوتا، میں چاہتا حاضر ہوتا، میں چاہتا اپنی جگہ کسی کو مقرر کروں، ان کی گھروں کو آگ لگا دوں. یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح فلان فلان. تو تعریفیں مت کرو، اچھے کام اللہ انسان سے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. قائد اعظم میں اچھے برے کام کیے ہوں گے. کبھی نبی کی زیارت کو گیا ہے وہ؟ عورتوں کو جا کے وہاں کھڑا کرتے ہیں. اور بس چھوڑے، میں خواہ مخواہ اس باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. بس یہی کہتا ہوں، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، ان کو نہ پایا تو کیا پایا. لیکن سب چیز وسیلے سے ہوتی ہے. جب میں کہتا ہوں کہ دل میں وہ، تو تم کو نیا سبق دیا ہے. آپ کا دل میں شیخ امین یاد ہے؟ ہاں. تو پھر آقا جی تمہاری طرف دیکھیں گے، وہ بتاؤ
کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں اللہ کوئی دل میں نہیں ہے اور تم کیا کہو دل میں آمین تو تمہاری طرف دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ